بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو چیز، وہ ایک نوٹس ہے۔ یہ آپ کی عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے سلسلے میں شائع کیا گیا تھا یہاں، چونکہ ابھی آپ سب لوگ ہی بالکل ابتدائی درجے کے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آیا ہو، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ خیر، اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا تفصیل سے پڑھ لیں گے، تو اعلان کو سمجھنا بھی ہم کو آ جائے گا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو خاص طور پہ اعلان وغیرہ میں آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ سرکولر، سرکولر لکھ لیجئے۔ سرکولر اردو انگلش میں لکھیں سرکولر، اس کے آگے لکھ لیں نوٹس۔ عام طور پر سرکولر بولتے ہیں کسی ایسے اعلان کو جو گشتی ہو یعنی سرکولیٹ کرتا ہو، گھومنے پھرنے والا ہو، ایک لوگوں سے دوسرے لوگوں تک، دوسرے سے تیسرے لوگوں پر پہنچنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کے معنی لکھاتا ہوں، آپ لکھ لیں سرکولر، آگے لکھ لیں بریکٹ میں انگلش میں ہی نوٹس۔ سرکولر کے آگے بریکٹ میں ہی انگلش میں لکھ لیں کیا؟ نوٹس۔ منزل حسین لکھیں، ایک بھی لفظ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سرکولر، آگے بریکٹ میں آپ لکھیں کیا؟ نوٹس۔ آپ اس کے معنی اردو میں لکھ لیں گشتی اعلان، گشت کرنے والا، گھومنے والا، گشتی اعلان، گشتی مراسلہ، گشتی کتابچہ، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ سرکولیٹ تو آپ جانتے نا، سرکولیٹ، سرکولیٹ نہیں جانتے شاید، ایسا لگ رہا ہے آپ کے چہروں کے تاثرات سے۔ لکھ لیں ٹو سرکولیٹ، ٹو سرکولیٹ، سیم ایسے رہے گا، ایل اے کے بعد ٹی ای آ جائے گا بس، سرکولیٹ، ٹو سرکولیٹ۔ لکھ لیا سرکولیٹ، گشت کرنا، گشت کرنا، گھومنا، کسی اعلان وغیرہ کو شائع کرنا، پھیلانا، شہرت دینا۔ مثال کے طور پر میں کوئی چیز دوں آپ کو واٹس ایپ پر، کہ میں اس سے کہوں کہ اسے سرکولیٹ کر دو، اسے سرکولیٹ کر دو کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ اس کو پھیلاؤ، لوگوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اس کو کیا کرو؟ پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے، فارورڈ بھی ہوتا ہے، فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، فارورڈ کا لفظ لغوی معنی ہو گیا آگے بھیجنا۔ سرکولیٹ بھی اسی طرح کے معنی میں، لیکن اس کے معنی مزید ہوگا شائع کرنا، اس کو پھیلاؤ، عام کرو اس کو، سرکولیٹ۔ اچھا، خون وغیرہ کا جسم کے اندر خون کا جاری ہونا اور خون کے دوران کا یا خون کا تسلسل برقرار رہنا، اس کے لیے بھی سرکولیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سرکولیٹ کا نام آتا ہے سرکولیشن، آپ لکھ لیں سرکولیشن، سرکولیشن، گردش، نشر و اشاعت۔ ہاں بس ٹی ہے، ٹی کے بعد آئی او این، سرکولے، ایل اے کے بعد ٹی آئی او این، سرکولیشن، نشر و اشاعت۔ خون کے دوران کو بولتے ہیں ہم بلڈ سرکولیشن، یہ لفظ لکھ لیں پورا، بلڈ سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن۔ ہاں ہاں، الگ اگلا آگے لکھیں، اگلی انٹری لکھیں، بلڈ سرکولیشن، دوران خون، بلڈ سرکولیشن،
دوران خون. آپ بعض دفعہ بولتے ہیں کہ یار جیسے ہو جاتا نا کبھی کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی جسم کا کوئی حصہ دب گیا اور وہاں وہ سن ہو گیا، خون نہیں پہنچ پا رہا وہاں پر، تو آپ بول سکتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے رک گیا ہے. کیا بول سکتے ہیں؟ بلڈ سرکولیشن رک گیا ہے. تو خون کا دوران یعنی کہ بلڈ سرکولیشن. اگر کوئی چیز خوب گردش میں ہے، اگر کوئی چیز خوب گردش میں خوب چل رہی ہے تو ایسی چیز کو ہم بولتے ہیں ان سرکولیشن. ان سرکولیشن کہ مثال کے طور پر کل جو نحوی شادی کا ایک وہ بھیجا تھا، وہ میرے پاس کئی مختلف ذرائع سے آ گیا. تو کوئی بھی ایسی چیز جو گردش میں ہے، آپ بولیں کہ یہ میسج تو بہت گردش میں ہے، تو آپ بول سکتے ہیں دس میسج از ان سرکولیشن، یعنی کہ بہت گشت کر رہا ہے، بہت گھوم رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے. ان سرکولیشن، گردش میں، گردش میں، یعنی کہ گردش میں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہت چل رہا ہے. چاہے تو ایسے آپ لکھ لیں آگے، بہت چل رہا ہے. اچھا، اور اگر کوئی چیز سرکولیشن میں تھی یعنی چل رہی تھی لیکن اب نہیں چل رہی، تو اس کو بولتے ہیں پھر آؤٹ آف سرکولیشن. ان سرکولیشن، آؤٹ آف سرکولیشن. آؤٹ آف سرکولیشن، گردش سے باہر. یعنی آپ چاہے تو ایسے لکھ رہے ہیں اب نہیں چل رہی، اب نہیں چل رہی. کوئی چیز جو اب رائج نہیں ہے، اب نہیں چل رہی، دور ختم ہو گیا، اس کا رواج ختم ہو گیا. آؤٹ آف سرکولیشن. ٹھیک ہے. کوئی خبر اس طریقے کی جو سرکولیشن میں ہے تو آپ بول سکتے ہیں دس نیوز از ان سرکولیشن. اور کوئی خبر جو گردش میں تھی اب ختم ہو گئی، اب نہیں، اب اس کے بارے میں حقیقت معلوم ہو گئی لوگوں کو، یا یہ کہ پرانی ہو گئی، تو آپ بول سکتے ہیں دس نیوز از ناؤ آؤٹ آف سرکولیشن. اب یہ خبر سرکولیشن میں نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سرکولر لفظ. اب آتے ہیں واپس سرکولر لفظ پر. ایسی خبر کو، ایسے نوٹس کو، ایسے اعلان کو، یا ایسے کتابچے کو جو کسی تنظیم کے اندر گشت کر رہی ہو، گھوم رہی ہو، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا رہی ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سرکولر. اور سرکولر جو ہے یہ نوٹس ہی ہوتا ہے. سرکولر کیا ہوتا ہے؟ نوٹس ہی ہوتا ہے. اور نوٹس کس کو بولتے ہیں؟ اعلان کو. تو سرکولر بھی ایک اعلان ہے، ایک گشتی اعلان کہہ لیجیے آپ اس کو. ٹھیک ہے، ایسا اعلان جو گشت کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، چل رہا ہے. طیب سمجھ رہے ہیں؟ کیا لفظ لکھا آپ نے اس کے لیے؟ نہیں نہیں، سرکولر کا کیا معنی لکھا آپ نے؟ ہاں، صرف سرکولر کا پوچھ رہا ہوں میں، صرف سرکولر کا. ہاں، آپ ایسے یاد کر لیں، اردو کے الفاظ بھی یاد کریں آپ. ٹھیک ہے، آپ کی اردو مضبوط ہوگی. گشتی اعلان یا ایسا اعلان جو گھوم پھر رہا ہو. گھوم پھر رہا ہو مطلب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھیجا جا رہا ہو. سرکولر. ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ، ویکیشن. ویکیشن لفظ لکھ لیں، تعطیل، چھٹی. ویکیشن آپ چھٹی لکھ لیں، جو اردو سمجھ رہے ہیں وہ تعطیل لکھ لیں. ویکیشن، تعطیل. جمع میں ہم اس کو تعطیلات بولتے ہیں، تعطیلات. ہاں، تعلیمی اداروں کی، عدالت کی، اس طرح کی کسی ادارے کی جو چھٹی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ویکیشن. وہاں پہنچ گئے ابھی ہم. ویکیشن عام طور پر لمبی ہوتی ہے، کئی دنوں کی. ہالیڈے ہو سکتا ہے ایک دن کا ہی ہو. عام طور پر جو ہالیڈے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دن کا ہوتا ہے. ویکیشن میں عام طور پر تعطیل جو ہوتی ہے، وہ چھٹی ہوتی ہے، وہ لمبی ہوتی ہے.
اور اس میں یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ آپ اس چھٹی میں کہیں جا رہے ہیں. امریکہ میں تو ویکیشن لفظ جو ہے وہ کوئی کسی ادارے میں کام کر رہا ہے، وہاں سے چھٹی لے کر ایک مخصوص وقت کے لیے چھٹی لے کر کہیں گھومنے جو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں وہ ویکیشن. ٹھیک ہے، کوئی کہیں پر کام کر رہا ہے اور وہ ویکیشن پلان بناتے ہیں، ویکیشن ٹرپ بناتے ہیں، تو ایک چھٹی ہوتی ہے اور پھر اس چھٹی میں وہ کہیں گھومنے جاتے ہیں. یہ مفہوم ہوتا ہے ان کے یہاں اس لفظ کا، ویکیشن کا. ٹھیک ہے، تو ویکیشن تعطیل یا تعطیل ہے. ہالیڈے ایک دن کی چھٹی ہے، اس کو بھی ہالیڈے بول سکتے ہیں. یہ جو لفظ ہے ویکیشن، اس کی تحقیق لکھوا دوں میں تھوڑی سی. ہاں، اس کا فعل آتا ٹو ویکیٹ. ویکیٹ، وی اے سی اے ٹی ای، ویکیٹ. کسی گھر، کمرے وغیرہ کو خالی کرنا. یعنی کہ کسی گھر پر کوئی کرایہ دار کسی گھر میں رہ رہا ہے، کوئی کرایہ دار کسی گھر میں رہ رہا ہے اور آپ اس سے کمرہ خالی کرنے کے لیے بولیں تو کیا لفظ بولیں گے؟ ویکیٹ. کمرہ ہے کوئی، آپ بولیں کہ گھر خالی کرو، تو آپ بولیں ویکیٹ دا ہاؤس بائی ایوننگ. شام تک آج گھر خالی کر دو. ویکیٹ دا ہاؤس بائی ایوننگ، آج شام تک. ویکیٹ، یو ہیو 1 month ٹائم ٹو ویکیٹ دس ہاؤس. آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے اس گھر کو خالی کرنے کے لیے. یو ہیو 15 days نوٹس ٹو ویکیٹ دس ہاؤس. آپ کے پاس 15 دن کا نوٹس ہے اس گھر کو خالی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں ٹو ویکیٹ دا ہاؤس، کسی گھر کو خالی کرنا. اسی کے ساتھ کسی عہدے وغیرہ کو چھوڑنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل کر. ٹو ویکیٹ، کوئی عہدہ چھوڑنا. اچھا، چلیے، تو کرائے پر اگر کسی کو کمرہ دے رکھا ہے اور اس کو خالی کرنے کو بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ویکیٹ. ویکیٹ، گھر خالی کر دو، ویکیٹ دا ہاؤس، ایسے بولیں گے. خالی جگہ یا خالی گھر یا خالی پوزیشن، خالی عہدہ، اس کو بولتے ہیں ویکینٹ. وی اے سی اے این ٹی، ویکینٹ. ویکینٹ، خالی جگہ، خالی عہدہ. ہاں، اس پر ابھی آتے ہیں. ویکینٹ. ویکینسی لفظ بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ویکینسی. یہاں پر ایک ویکینسی ہے. ویکینسی، ویکینسی بولتے ہیں کوئی ملازمت کے لیے کوئی خالی جگہ یا عہدہ. ملازمت کے لیے ویکینسی، ملازمت کے لیے خالی جگہ یا عہدہ. وی اے سی اے این سی وائی، ویکینسی. جہاں پر کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں پر لکھ دیتے ہیں ایسے ویکینسیز اویلیبل. کیا لکھ دیتے ہیں؟ ویکینسیز اویلیبل، یعنی کہ ملازمت کے لیے جگہ خالی ہے. ہاں، عہدے یا ملازمت کے لیے خالی جگہ. کتنی ویکینسیز ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کتنی ویکینسیز ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یعنی کتنی سیٹس ہیں، کتنے لوگ چاہیے، ریکوائرڈ ہیں. آپ بولیں کہ دیر آر 3 ویکینسیز اویلیبل فور ٹائپسٹس. ٹائپسٹ، ٹائپ کرنے والے لوگوں کی 3 ویکینسی خالی ہیں، 3 جگہ خالی ہیں، 3 سیٹ ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ویکیشن اور ویکیٹ، ویکینٹ، ویکینسی.
آگے ورڈ سمجھ میں یہ چلیں. آل دا اسٹوڈنٹس آف ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کا مخفف ہے یہ ڈیل, DELL, ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. آل دا اسٹوڈنٹس آف ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر, جملہ طلبا. آل دا اسٹوڈنٹس جو عام طور پر اعلان وغیرہ نکالتے ہیں تو اس میں کیا لکھتے ہیں ہم؟ جملہ طلبہ عزیز یا جملہ طلبہ جامعہ ہادہ کو مطلع کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے جملہ طلبہ کو آر ہیئر بائی. ہیئر بائی یہ ڈپلوما کس کو بولتے ہیں؟ ڈپلوما کو بولتے ہیں. ڈپلوما ایک ڈگری ہے, جیسے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ ایک ڈگری ہے, ڈپلوما بھی ایک ڈگری ہے. سرٹیفکیٹ مطلب یہ بنیادی ڈگری ہو گئی. سرٹیفکیٹ سے اوپر ڈپلوما ہوتا ہے, پھر ڈپلوما سے اوپر کوئی جیسے ڈپلوما سے اوپر ڈگری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سرٹیفکیٹ, ڈپلوما, ڈگری. اب ڈگری چاہے وہ بیچلرس ڈگری ہو, ماسٹرس ڈگری ہو, اس طریقے کی ڈگری. تو عام طور پر ڈگری کورس ان کورسز کو بولتے ہیں جو 3 سال کے ہوتے ہیں اور 12th کے بعد کیے جاتے ہیں. ان کورسز کو کیا بولتے ہیں؟ ڈگری کورسز, ٹھیک ہے. اور ڈپلوما وغیرہ عام طور پر 1 سال کے 2 سال کے ہوتے ہیں. سرٹیفکیٹ اس سے کم مدت کے ہوتے ہیں, اس سے کم اس کے ہوتے ہیں. تو سرٹیفکیٹ کورسز ہوتے ہیں, ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں, اور ڈگری کورسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دلی یونیورسٹی میں سرٹیفکیٹ ان عربک لینگویج ہوتا ہے سب سے پہلے. اس میں الف با تا سا اور بالکل بنیادی چیزیں, ٹھیک ہے, وہ پڑھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ڈپلوما ان عربک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ایڈوانس ڈپلوما, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے لیولز ہوتے ہیں ڈگریوں کے. آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں, سرٹیفکیٹ, ڈپلوما, اور پھر اس کے بعد ڈگری وغیرہ ہوتی ہیں, ڈگری کے کورسز ہوتے ہیں. آل دا اسٹوڈنٹس آف ڈپلوما, اردو میں ڈپلوما کو ڈپلوما ہی بولتے ہیں. آل دا اسٹوڈنٹس آف ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر آر ہیئر بائی. ہیئر بائی لفظ جو ہے اس کے معنی, یہ لفظ لکھ لیں, اس کے معنی لکھ لیں بذریعہ ہاذا. لکھتے نا اعلان میں, جملہ طلبہ کو بذریعہ ہاذا مطلع کیا جاتا ہے یا اطلاع دی جاتی ہے. تو بذریعہ ہاذا اعلان وغیرہ میں اس لفظ کو, آفیشیل اعلان وغیرہ میں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے, ہیئر بائی, بذریعہ ہاذا. آل دا اسٹوڈنٹس آف, بذریعہ ہاذا سمجھ میں آیا؟ اس کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے, اس کی بنا پر یا اس کے ذریعے سے. اچھا جی, آل دا اسٹوڈنٹس آر ہیئر بائی نوٹیفائڈ. نوٹیفائی لکھ لیں, NOTIFY, وائی کے ساتھ لکھیں اس لفظ کو, نوٹیفائی. ٹو نوٹیفائی یہ ورب ہوتا ہے, ٹو نوٹیفائی. اس کی سیکنڈ تھرڈ فارم ED لگا کر بنتی ہے, وائی کو آئی سے بدل کر ED لگاتے ہیں, ٹو نوٹیفائی. کسی بات کا اعلان کرنا, رسمی اعلان کرنا, اطلاع بھیجنا, نوٹس دینا. کسی بات کا رسمی اعلان کرنا, اطلاع دینا, نوٹس بھیجنا, نوٹیفائی. اس کا ناؤن آتا ہے نوٹیفیکیشن. موبائل وغیرہ میں نوٹیفیکیشن آتا ہے آپ کے, یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے, تو اس کو بھی وہ اسی کا ناؤن ہوتا ہے, نوٹیفیکیشن. نوٹیفیکیشن کے معنی اطلاع, ٹھیک ہے, اعلان اور اطلاع, نوٹیفیکیشن. نوٹیفائی جہاں تک ہے نا, NOTIFI, پھر اس کے بعد آپ بڑھائیں گے CATION, نوٹیفیکیشن, CATION بڑھانا ہے نوٹیفائی کے بعد, FI کے بعد CATION, نوٹیفیکیشن. جی, نوٹیفیکیشن کے معنی اطلاع, اطلاع, اعلان. موبائل میں جو نوٹیفیکیشن آتے ہیں, یہ لفظ آپ اس لفظ سے باخبر ہیں یا نہیں؟ اونچی آواز میں بولیں جی.
ایک پاکستان میں ایک شیخ ہیں بریلویوں کے، وہ اونچی کے نام سے مشہور ہیں، اونچی۔ وہ ایسے سبق درس وغیرہ دیتے رہتے ہیں، اور کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے جواب جب ان کو مقصود ہوتا ہے تو بولتے ہیں کیا، وہ اونچی اونچی اونچی، یعنی اونچی آواز میں کہو تو 2-3 بار اونچی اونچی بولتے ہیں، تو اس نام سے ہی مشہور ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ بڑے مشہور عالم ہیں وہ پاکستان کے۔ اچھا جی، تو نوٹیفیکیشن سمجھ گئے؟ All the students of Diploma in English Language and Literature are hereby notified that the Eid al-Adha vacation is scheduled. اس میں آپ اسی اسپیلنگ کے ساتھ لکھیں SCHEDULE، ڈی کو چھوڑ کر لکھیں، پورا لکھیں ڈی کو چھوڑ کر، SCHEDULE۔ اس لفظ کے 2 تلفظ ہیں۔ علماء برٹش کا کہنا ہے کہ یہ شیڈیول ہے۔ کیا؟ شیڈیول۔ آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں نا کیا شیڈیول ہے، یعنی نظام الاوقات کو کیا بولتے ہیں ہم؟ شیڈیول۔ تو علماء برٹش اس کو پڑھتے ہیں کیا؟ شیڈیول۔ علماء امریکیین اس کو پڑھتے ہیں کیا؟ اسکیجول۔ اسکیجول۔ تو دونوں طریقے سے آپ اس کا تلفظ یاد رکھیں، اسکیجول، اسکیجول یا شیڈیول۔ تو شیڈیول لفظ جو ہے آپ اس کے معنی جانتے ہی ہیں، واقف ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے معنی میں اردو میں لکھ لیں شیڈیول، نظام الاوقات، لائحہ عمل۔ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جدول، جدول عربی میں بھی ہوتا ہے جدول، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جدول۔ عام طور پہ پہلے مدرسوں میں جو اعلان نکلا کرتے تھے تو اس میں وہی یہ جو جیسے کلاس وغیرہ کے تو اس میں جدول لکھا رہتا تھا۔ اب تو چونکہ اردو کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے تو دھیرے دھیرے اردو کے جو ثقیل الفاظ ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ لکھا رہتا تھا جدول۔ تو جدول بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ آپ لکھ لیں فیصل صاحب جدول کو، تاکہ آپ کو یہ لفظ یاد ہو جائے جدول۔ جی جی، شیڈیول کے معنی میں جدول، لکھ لیا؟ تو یہ ہوتا ہے کیا؟ شیڈیول یا اسکیجول، دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا ورب آتا ہے ٹو شیڈیول یا ٹو اسکیجول؟ ٹو اسکیجول، ہاں سیم یہی ٹو اسکیجول اس کا ورب ہوتا ہے۔ جب سیکنڈ تھرڈ فارم بناتے ہیں تو ڈی لگا دیتے ہیں، ٹو اسکیجول۔ نہ شیڈیول، بس شیڈیول، ٹو اسکیجول اس کے معنی شیڈیول بنانا، شیڈیول بنانا، نظام الاوقات بنانا، وقت کی تعیین کرنا۔ گوشوارے پر چڑھانا، درج فہرست کرنا یا گوشوارے پر چڑھانا، گوشوارے پر چڑھانا۔ گوشوارہ آمدنی و خرچ جانتے ہیں؟ گوشوارہ آمدنی و خرچ مدرسوں میں ایک رجسٹر ہوتا ہے کیا، بلکہ اعلان وغیرہ بھی لگاتے ہیں نا مسجد وغیرہ میں، تو اس پر لکھ دیتے ہیں کیا؟ گوشوارہ آمدنی و خرچ، مطلب آمدنی اور خرچ کا کیا حساب ہے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ گوشوارہ۔ خیر، یہ بھاری بھاری اردو کے الفاظ ایک طرف۔ شیڈیول کا مطلب ہوتا ہے وقت کو متعین کرنا۔ شیڈیول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت کو متعین کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے، ایک ادارے نے چھٹی کا وقت آپ کا اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ کا متعین کیا، تو اس کے لیے آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کی چھٹیاں اتنے دن سے اتنے دن کے لیے شیڈیول کی گئی ہیں، آپ کی چھٹیاں اتنے دن سے اتنے دنوں کے لیے شیڈیول کی گئی ہیں۔ لفظ شیڈیول آپ اردو میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنے دنوں سے اتنے دنوں کے لیے آپ کی چھٹیاں متعین کی گئی ہیں۔
آسان بنانے کے لیے. بہرحال آگے چلتے ہیں. That the Eid al-Adha vacation is scheduled to start from Monday 26/6/23. یہ جو فارمیٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں DDMMYYYY. آپ اس طریقے سے لکھیں 26/6/2023 اور پھر اس کے آگے بریکٹ میں لکھیں DD/MM/YYYY/. وہ دیکھیے القلم البین. تاریخ اتار لیں پہلے 26/6/2023. اردو میں بولیں تو 26 یہ تاریخ ہے, 6 یہ مہینہ ہے اور 2023 یہ کیا ہے؟ سال ہے. اسی کو مہینہ, تاریخ اور سال, یہ جو فارمیٹ ہے کہ پہلے مہینہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد پہلے تاریخ لکھتے ہیں پھر مہینہ لکھتے ہیں پھر سال لکھتے ہیں, اس فارمیٹ کو کیا بولتے ہیں ہم؟ DDMMYYYY. سال, دن, تاریخ اور سال لکھنے کے, یعنی تاریخ, مہینہ اور سال لکھنے کے, جیسے 26/6/2023, یہ اس کا جو یہ ایک فارمیٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک فارمیٹ ہے, ایک انداز ہے. اسی مخصوص انداز پر تاریخ لکھی جاتی ہے. اس میں جو یہ ہے 26, یہ ہے DD. آپ چاہے تو اس کو شارٹ میں, اس میں اسمال لیٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں DD اور کیپٹل لیٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں DD. اور یہ جو 6 ہے یہ MM ہے. MM کا مطلب منتھ, ٹھیک ہے, یعنی ان دونوں میں منتھ ہی لکھنا ہے. ایک میں 0 آئے گا, ایک میں 6 آئے گا. چونکہ منتھ 2 ڈیجٹ تک ہی پہنچتے ہیں, 11-12 2 ہی ڈیجٹ تک پہنچتے ہیں, تو 2 ہی ڈیجٹ تک یہ ہوتے ہیں. سال جو ہے 4 ڈیجٹ کے ہوتے ہیں, تو اس میں YYYY, DDMMYYYY یہ فارمیٹ. انڈیا میں یہی فارمیٹ زیادہ مستعمل ہے. کیا فارمیٹ؟ DDMMYYYY. امریکہ میں جو فارمیٹ چلتا ہے وہ ایسا نہیں ہے. امریکہ میں جو فارمیٹ چلتا ہے وہ چلتا ہے ایسے: پہلے مہینہ, پھر اس کے بعد تاریخ, پھر اس کے بعد سال. تو اب یہ بنے گا کیا؟ اب یہ بنے گا MM DDYYYY. جو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو, وہ پڑھتے ہیں کس طریقے سے؟ اس کو ہم پڑھتے ہیں 26/6/2023 یہ طریقہ. اور دوسرا طریقہ اس کو پڑھنے کا ہوتا ہے 26 جون 2023. 6 کا مطلب کیا ہے؟ جون. مہینے آپ جتنے بھی ہیں یہ سارے مہینے نمبر کے حساب سے بھی یاد کریں, بہت ضروری ہے یہ. جب بھی آپ کام وام کے لیے آگے چلیں گے تو یہ مہینے آپ کو نمبر کے حساب سے یاد ہونا چاہیے. جیسے جو بھی میں سپٹمبر بولوں تو آپ کو مہینے کا نمبر معلوم ہونا چاہیے, یہ مہینہ کتنے نمبر کا ہے. سپٹمبر کون سے نمبر کا ہے؟ 9ویں نمبر کا, 9th کا, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو لکھا رہے گا یہ نمبر میں, لیکن بولنا ہوگا آپ کو کس میں؟ بولنا ہوگا کس کو؟ بولنا ہوگا آپ کو مہینے کا نام بولنا ہوگا. آپ کو لکھا رہے گا یہ اس میں, لیکن بولنا ہوگا تو آپ کو کس میں؟ مہینے کا نام لے کر. تو یہ بولنا ہوگا آپ کو 26 جون 2023. کیا بولنا پڑے گا؟ یہ 26 جون 2023. یہ ہو گیا برٹش کا, مطلب انگلینڈ میں, اور یہاں انڈیا میں یہی والا فارمیٹ زیادہ رائج ہے. یہ والا فارمیٹ امریکہ میں رائج ہے. وہاں پر یہ اس کو پڑھتے ہیں جون دی 26th. وہاں پر اس کو کیا پڑھیں گے وہ لوگ؟ جون دی 26th of 2023. وہاں پر وہ لوگ ڈیٹ اس طریقے سے پڑھیں گے. کس طریقے سے؟ جون دی 26th of 2023. ٹھیک ہے. تو پہلے وہ مہینہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد تاریخ, پھر اس کے بعد سال. یہ دونوں چیزیں یاد رہیں گی. چاہیں تو آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں. 26 جون لکھنا ہے, ایسے لکھ لیں 26 جون 2023. 2023 بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن 2023 زیادہ بولا جاتا ہے. بول چال میں کیا زیادہ مستعمل ہے؟ 2023.
2021, 2022 اس طریقے سے 26 جون 2023. اور یہ پڑھا جائے گا کیسے؟ جون دی 26th of 2023. لکھ لیا جی؟ چلیے آگے آ جائیے یہاں پر. جون دی 26th آف 20 ٹی ایچ ہوتا ہے یہ نمبروں کے آخر میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے اگر ہمیں فرسٹ لکھنا ہے تو 1 لکھیں گے 1، اس کے اوپر آگے اوپر چھوٹا سا ایسے لکھتے ہیں ایس ٹی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرسٹ. پھر سیکنڈ اگر لکھنا ہے تو 2 لکھیں گے اوپر چھوٹا سا لکھیں گے این ڈی، یہ ہوتا ہے سیکنڈ. تھرڈ لکھنا ہے تو ٹھیک ہے اس طریقے سے. یہ صفتی نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ، سیکنڈ، الاول، الثانی، الثالث، الرابع. ٹھیک ہے، انگلش میں بھی آرڈینل نمبرز اور کارڈینل نمبرز ہوتے ہیں. 1 2 3 4 5 ایسے والے نمبر ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. تو یہ والے آرڈینل نمبر اور کارڈینل نمبر. تو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، پھر اس کے بعد جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ آتا ہے کیا؟ ٹی ایچ. فورتھ، ففتھ، سکستھ، سیونتھ، صفتی نمبر جو ہوں گے. جی ہاں، جون دا 26. مان لیجئے اگر یہ ہو تاریخ 6/26 ہے، یہ ہو اگر مان لیجئے 7/28، تو پھر کیسے بنائیں گے؟ 7/28 اگر تو پھر آپ بولیں گے جولائی دی 28th آف 2023. اسی فارمیٹ پر باقی جو بھی تاریخ ہوگی وہ آپ بناتے رہیں گے. چلیں جی آگے. عید الاضحیٰ ویکیشن از اسکیجول ٹو اسٹارٹ فرام منڈے 26/6/23 اینڈ ول کنکلوڈ. اتنی تاریخ سے شروع ہونا متعین ہوا ہے اور اتنی تاریخ کو ختم ہونا متعین ہوا ہے. اتنی تاریخ کو شروع ہونے کا شیڈیول بنا ہے اور اتنی تاریخ کو ختم ہونے کا شیڈیول بنا ہے. تو اسٹارٹ فرام منڈے 26/6/23، اور اگر اس کو پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ 26 جون 2023 یا 2023 اینڈ ول کنکلوڈ. ٹو کنکلوڈ کے معنی آئی گئے ہیں آپ کو. ٹو کنکلوڈ کے معنی ٹو اینڈ، ختم ہونا. ہاں نہ اس میں ہی لگے گا. ٹھیک ہے، اینڈ ول کنکلوڈ اور ختم ہوں گی آن ٹیوزڈے. اب ٹیوزڈے کے بعد 4/7/2023. یہ 4 جو ہے یہ ڈی ڈی ہے یعنی تاریخ دن کی تاریخ ہے، اور 7 جو ہے یہ مہینہ ہے، اور 2023 سال ہے. ڈی ڈی ایم ایم وائی 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 فارمیٹ ہے. اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ 4 جولائی 2023. کیا پڑھیں گے اس کو؟ 4 جولائی 2023 اینڈ ول کنکلوڈ آن ٹیوزڈے 4 جولائی 2023. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں. کانسیکوینٹلی، یہ لفظ لکھ لیں کانسیکوینٹلی. کانسیکوینٹلی نتیجتاً. کانسیکوینٹلی کے معنی نتیجہ، نتیجتاً. ٹھیک ہے، نتیجتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک شروع کی، اس کے نتیجے میں یہ ادارہ اتنی تاریخ سے ان دنوں میں بند رہے گا. تو کانسیکوینٹلی اس کے نتیجے میں، جس کے نتیجے میں آپ لکھیں، یا نتیجتاً. اور نتیجتاً جب لکھتے ہیں تو الف کے ساتھ نہیں لکھتے نتیجتاً، بلکہ تا لکھتے ہیں اور اس کے اوپر 2 تنوین لگاتے ہیں نتیجتاً.
اردو میں یہ طریقہ ہونا چاہیے لکھنے کا. نتیجتاً تا لکھیں گے اور پھر اس کے اوپر دو، اور تا وہ والی نہیں لکھیں گے. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں کون سی تا استعمال ہوتی ہے؟ اظہر ورحمۃ اللہ میں ہاں گولتا. تو آپ کون سے لکھ کے آئے تھے درخواست میں؟ لمبی والی تا سے. ٹھیک ہے، تو املا بھی ابھی آپ لوگوں کی املا تک میں غلطی ہے، اردو وغیرہ بھی درست تھی، اس پہ توجہ رکھیے ان سب چیزوں پر. ٹھیک ہے، ورحمۃ اللہ میں کون سی تا استعمال ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا عربی میں بڑی تا سے لکھا، عربی کا ہی تو لفظ ہے ورحمۃ اللہ. کبھی دیکھا عربی میں وہ لمبی والی تا سے استعمال ہوتا ہوا اس کو؟ جو چھوٹی تا ہوتی ہے گول والی، اور وہ جو اردو میں لکھتی ہے، اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں. اب یا تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں یا آپ اس طریقے سے لکھیں. ٹھیک ہے، یعنی رحمت اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ یا تو ایسے لکھیں گے یا ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں لکھیں گے. یہ رحمت دوسری والی رحمت ہو گئی. اس طریقے سے سلام والی میں رحمت جو ہے وہ نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے حضرات. اینڈ ول، چونکہ اب آپ زبان کے اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں. کس چیز کے؟ اب آپ لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہیں. اب آپ لینگویج کے نقطہ نظر سے اگر کوئی غلطی کریں گے تو آپ قابل گرفت ہوں گے نہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے، اور خیال رکھنے کا مطلب یہ کہ سیکھیے. ٹھیک ہے، غلطی کرنے میں کوئی حرج نہیں، غلطی کیجیے اور پھر سیکھیے. کانسیکوینٹلی اس کے معنی کیا ہو گئے؟ جس کے نتیجے میں. اوپر ایک یہ بات آئی کہ اتنی تاریخ سے چھٹی، اتنی تاریخ سے لے کر اتنی تاریخ تک چھٹی ہونا طے پایا ہے. اتنی تاریخ سے شروع ہو کر اتنی تاریخ کو چھٹی ختم ہونا طے پایا ہے. شیڈیول کا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہم، کیا؟ طے پایا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دا انسٹیٹیوشن ول ریمین کلوزڈ، ادارہ بند رہے گا. انسٹیٹیوشن لکھ لیں، ادارہ. اچھا کانسیکوینٹلی جو ہے اس کے معنی ہو گیا کیا؟ جس کے نتیجے میں. کانسیکوینس اس کا ناؤن آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے نتیجہ. کانسیکوینس، یہ لفظ اسی مناسبت سے آپ لکھ لیں، سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. کانسیکوینس نتیجہ. جی سی ای، نتیجہ اور اہمیت دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے. ہاں ٹو ٹیک دا، سوری، کانسیکوینس کا معنی ہوگا نتیجہ. اچھا اس کے اور بھی معنی آتے ہیں اور اس کے اور بھی الفاظ بنتے ہیں، فریزل وربس دوسرے بنتے ہیں. ابھی میں اس موقع پر نہیں چھیڑ رہا ان کو، کنفیوژن نہ ہو آپ کو، زیادہ طویل نہ ہو جائے آپ کا درس بخاری. دا انسٹیٹیوشن، انسٹیٹیوشن ادارہ. انسٹیٹیوٹ یعنی ٹی کے بعد ای، اور انسٹیٹیوٹ اور انسٹیٹیوشن دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ادارہ. انسٹیٹیوشن ادارہ. دا انسٹیٹیوشن ول ریمین کلوزڈ، لکھ لیں ٹو ریمین کلوزڈ. بند رہنا، بند ہونا، بند رہنا. ٹو ریمین کلوزڈ. ٹو کے بعد جب آپ پہلا، جی پورا لکھنا ہے، ٹو ریمین کلوزڈ. ٹو کے بعد جب آپ پہلا لفظ لکھتے ہیں تو وہ کیپٹل نہیں ہونا چاہیے، قاعدے کے حساب سے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اسمال لیٹر میں ہونا چاہیے. ٹو ریمین کلوزڈ. جی بند رہنا، بند ہونا. ٹو ریمین کلوزڈ بند ہونا، بند رہنا. اور ٹو ریمین اوپن کے معنی کھلا رہنا، کھلا ہونا. لکھ لیں چاہیں تو، ٹو ریمین اوپن، کھلا رہنا، کھلا ہونا. منزل حسین لکھ رہے ہیں؟ اظہر لکھ رہے ہیں؟ منزل حسین لکھنے کے بعد مجھے دکھائیے گا سارے الفاظ کلاس کے بعد. Consequently, the institution will remain closed.
ادارہ بند رہے گا آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹس. آپ پورا لکھ لیں پہلے تو آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹس یہ پورا لکھ لیں اسی طریقے سے آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹس. آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹس کا مطلب ہو گیا ان مخصوص تاریخ میں، ان مخصوص تاریخوں میں. ان مخصوص تاریخوں میں آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹس کا کیا معنی ہو گیا؟ ان مخصوص تاریخوں میں. اچھا دوسرا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان تاریخوں میں جن کی صراحت کی گئی ہے، جن کی صراحت کی گئی ہے، یا مصرحہ تاریخ میں، ان تاریخوں میں جن کی صراحت کی گئی ہے. یہ صراحت جو ہے چھوٹی والی صاد سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ صراحت، صراحی والی صراحت. اچھا مخصوص تاریخ میں آپ کو سمجھ میں آ گیا عبداللہ طیب؟ ان مخصوص تاریخوں میں. اچھا جی اب لفظ اسپیسیفائی جو ہے اس کے معنی لکھنا چاہتے ہیں، الگ سے سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ لکھ لیں پھر. ٹو اسپیسیفائی، دیر کس بات کی؟ ٹو اسپیسیفائی. صراحت کرنا، کسی چیز کا نام لے کر. جی نہیں آئی وائی سے نہیں بدلے گا، وائی آئی سے بدلتا ہے. مطلب وائی رہتا ہے اصل میں، وہ پھر جب بناتے ہیں اس کو تو وہ وائی آئی سے بدلتا ہے. نہیں یہ اب چونکہ اسپیسیفائی ورب ہے، ایکچوئل ورب ہے تو وائی سے لکھا جائے گا اسپیسیفائی. اسپیسیفائی، فائی میں ایف کے بعد وائی آئے گا، بس اتنا واضح رہے. وہ وائی آئی سے بدل کے سیکنڈ تھرڈ فارم میں ای ڈی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. اسپیسیفائی، ٹو اسپیسیفائی، صراحت کرنا، نام لے کر بتانا. مثال کے طور پر میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک طالب علم آتا ہے، مطلب آپ کا کوئی کلاس میٹ آتا ہے، وہ آتا ہے اور دو لوگوں سے کہتا ہے کہ چلو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو مولانا بشیر بلا رہے ہیں یا آپ کو بشیر سر بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ دو آدمی بولتے ہیں ہمارا نام لے کر کہا. ہمارا نام لے کر کہا کیا یعنی کیا انہوں نے ہمیں مخصوص کیا؟ تو وہ بول سکتا ہے یعنی کہ آپ سوال کر سکتے ہیں اس سے، کیا ڈڈ ہی اسپیسیفائی اس؟ ڈڈ ہی اسپیسیفائی اس؟ کیا انہوں نے مخصوص ہمارا نام لے کر ہم کو بلایا، صراحت کے ساتھ ہم کو بلایا؟ تو ڈڈ ہی اسپیسیفائی اس. ٹھیک ہے یہ مطلب ہو گیا. اسی طریقے سے بولنے والا بول سکتا ہے کہ میں کتنی دفعہ آپ سے صراحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ آپ اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے تو ایسے اس طرح کے مفہوم میں آپ اس لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس سے بہت سارے ورڈ اور بھی ہوتے ہیں، جیسے اسپیسیفک ہوتا ہے، اسپیسیفکلی ہوتا ہے، اسپیسیفیکیشن ہوتا ہے، وہ بھی ملتے جلتے معنی ہے. چاہتے ہیں آپ لکھ لیں یا رہنے دیں؟ لکھ لیں. اسپیسیفائی تو لکھ لیا آپ لوگوں نے، اسپیسیفک لکھ لیں. اسپیسیفک، فک میں ایف کے بعد آئی سی لکھنا ہے بس آپ کو. ہاں نہ اسپیسیفک یہ ایڈجیکٹو رہے گا، صفت رہے گی. یہ آئی سی لکھنا ہے، ایف کے بعد آئی سی ایڈ کرنا ہے بس. اسپیسیفک، ایف آئی سی، اسپیسیفک.
واضح, صریف, معروف, مخصوص. واضح, مخصوص, لگا بندھا. اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں, اسپیسیفک, لگا بندھا, لگا بندھا. پیسیفک الگ چیز ہے. پیسیفک تو آپ کا وہ ہوتا ہے پیسیفک اوشن. جی اچھا جی, لکھ لیا اسپیسیفک. اس کو ایگزامپل سے, بلکہ ایگزامپل لکھ لیجئے ایک آدھ دو, سمجھ میں آ جائے گا. اٹ ہیز نو اسپیسیفک نیمز, یا سنگولر میں لکھیں, اٹ ہیز نو اسپیسیفک نیم. اٹ ہیز نو اسپیسیفک نیم, نیم نام والا جو نیم ہوتا ہے وہ. اٹ ہیز نو اسپیسیفک نیم, اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے. اٹ ہیز نو اسپیسیفک نیم. نو, ہاں این او, نو نہیں والا, این او. اٹ ہیز نو اسپیسیفک نیم, اس کا کوئی مخصوص نام نہیں ہے. اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے یا مخصوص نام نہیں ہے. What is the specific name for this thing? What is the specific name for this thing? لکھ لیں ایسے ایگزامپل لکھ لیں. What is the specific name for this thing? ہاں, What is the specific name for this thing? اس چیز کا اصل یا خاص نام کیا ہے؟ اس چیز کا اصل نام یا خاص نام کیا ہے؟ What is the specific name for this thing? اس شے کا, اس چیز کا اصل نام کیا ہے یا خاص نام کیا ہے؟ مان لیجئے کوئی چیز ہے, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو آپ بول سکتے ہیں اس وقت یہ لفظ, کیا یہ سینٹینس بول سکتے ہیں آپ, اس کا نام ہوتا کیا ہے, اس چیز کا مخصوص نام کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسپیسیفک, اس کا ایڈورب, ایڈورب تو آپ پڑھ چکے ہیں. عام طور پہ ایڈورب میں کیا ہوتا ہے, ایل وائی لگا کر ایڈورب بناتے ہیں. اس کا ایڈورب بنتا ہے اسپیسیفکلی, خاص طور پر. اسپیسیفکلی, خاص طور پر. خاص طور پر, خصوصی طور پر یا خصوصیت کے ساتھ. اسپیسیفکلی, خاص طور پر. جی نہیں, اس میں اسپیسیفکلی, سی اے ڈبل ایل وائی, اس طریقے سے بنائے گا. اسپیسیفک ہے, اسپیسیفک کے بعد اے ڈبل ایل وائی, اسپیسیفکلی. جی خاص طور پر. اچھا جی, یہاں تک بات ہوئی. اسی سے لگا, کیا کہتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور لکھ لیں, اسپیسیفیکیشن. کسی چیز کی خصوصیات اور تفصیلات. اسپیسیفیکیشن. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ اس موبائل کی کیا اسپیسیفیکیشن ہے. لفظ سنا یہ لفظ آپ لوگوں نے, کس نے سنا یہ لفظ؟ اسپیسیفیکیشن. ایف کے بعد آئی سی اے, اسپیسیفی کے, پھر اس کے بعد ٹی آئی او این, اسپیسیفیکیشن. اسپیسیف, ایف کے بعد آئی سی اے, پھر اس کے بعد ٹی آئی او این, اسپیسیفیکیشن. یہ لفظ کسی نے سنا ہے آپ سے پہلے؟ ٹھیک ہے. اس میں جیسے موبائل ہے, موبائل پر آپ فلپکارٹ وغیرہ پر جائیں گے تو باقاعدہ ایک سیکشن ہوتا ہے, اسپیسیفیکیشن لکھا ہوتا ہے. اسپیسیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے اس موبائل کی کیا کیا خصوصیات ہیں. اب اس میں وہ آپ کو کون سا پروسیسر ہے, کون سے قسم کا میموری ہے, کون سا کس قسم کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اس کے اندر موجود ہے, وہ آپ کو اس کی تفصیلات ہوں گی وہاں پر. تو اسپیسیفیکیشن کا مطلب خصوصیات, تفصیلات.
ٹھیک ہے جی، اتنا کافی ہے آج کے لیے. آن دا اسپیسیفک ڈے، آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹس آن اکاؤنٹ آف عید الاضحیٰ. لکھ لیں آن اکاؤنٹ آف سم تھنگ، آن اکاؤنٹ آف سم تھنگ. اکاؤنٹ کے انگلش میں بہت سارے معنی آتے ہیں. اکاؤنٹ لفظ کے انگلش میں بہت سارے، خاص طور پر جب آن اکاؤنٹ آف سم تھنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے، کسی چیز کی مناسبت سے. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یہ تعطیلات ہیں، تو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، آن اکاؤنٹ آف عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی وجہ سے. آن اکاؤنٹ آف سم تھنگ، کسی چیز کی مناسبت سے، کسی چیز کے سبب یا کسی چیز کی وجہ سے. کسی چیز کے سبب یا کسی چیز کی وجہ سے. عام طور پر سمجھ لیجئے اس بات کو، دھیان سے میری طرف توجہ. عام طور پر اسکول وغیرہ میں جو چھٹی ہوتی ہے وہ چھٹی کسی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے. مان لیجئے کوئی بھی تہوار ہے، دشہرا ہے، دیوالی ہے، یا عید ہے، بقرعید ہے، چاند رات ہے، ٹھیک ہے، گاندھی جینتی ہے، رام نومی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو جس چیز کی بنا پر چھٹی ہوتی ہے، عام طور پر اسکولوں کے نوٹس میں یہ لفظ بار بار آتا رہتا ہے، آن اکاؤنٹ آف. ٹھیک ہے، آن اکاؤنٹ آف امبیڈکر جینتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آن اکاؤنٹ آف گاندھی جینتی the school will remain closed on account of گاندھی جینتی. ٹھیک ہے، the school will remain closed on account of عید الاضحیٰ یا on account of بقرعید. ٹھیک ہے، ایسے کر کے نوٹس وغیرہ میں لکھا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آگے سمجھ میں. چلیں آگے. پلیز نوٹ، نوٹ کا مطلب نوٹ کرنا، کسی بات کو درج کرنا، لکھنا، نوٹ کرنا، اور ذہن میں اس کو یاد رکھنا. نہیں نہیں نہیں، صرف نوٹ کے معنی. نوٹ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نوٹ بک، نوٹ بک کو نوٹ بک کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس میں کوئی چیز نوٹ کرتے ہیں. نوٹ کے معنی ہوتے ہیں لکھنا، نوٹ بنانا، لکھنا. پلیز نوٹ. اچھا، ایک تو ہوتا ہے تحریری شکل دینا کسی چیز کو، نوٹ بنانا. تو نوٹ کے معنی نوٹ کرنا، لکھنا، تحریری شکل دینا. ٹھیک ہے، اور ایک نوٹ کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ اس پر خصوصی توجہ دے کے اس بات کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے. جب آپ یہ بات بولتے ہیں کہ آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے، تو اس کا مطلب یہ سامنے والے کا یہ کہنا مقصود نہیں ہوتا کہ آپ اس کو لکھ کر رکھ لیجئے. یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھ کر رکھ لیجئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو خصوصی توجہ دیجئے. نوٹ کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس بات کو خصوصی توجہ دیجئے. تو پلیز نوٹ، آپ اس بات پر دھیان دیجئے، خصوصی توجہ دیجئے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی مضمون وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی جہاں پر قواعد و ضوابط لکھے ہوتے ہیں وہاں پر نوٹس لکھے رہتے ہیں، نوٹس. تو نوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد رکھیے اس بات کو، یہ خصوصی چیز ہیں، ان کو الگ سے یاد رکھنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. نوٹ دیٹ ریگولر کلاسز، ریگولر کلاسز یعنی باقاعدہ کلاسز. کس کے معنی؟ خصوصی توجہ لکھ لیں یا برائے یادداشت لکھ لیں. یادداشت کے طور پر یا خصوصی توجہ، ہاں خصوصی توجہ بہتر لفظ ہے. اچھا، ریگولر کلاسز، باقاعدہ کلاسز، باقاعدہ کلاس. یہ ترجمہ. ول ریزیوم، ٹو ریزیوم کے معنی لکھ لیں دوبارہ شروع کرنا اور شروع ہونا. ٹو ریزیوم دوبارہ شروع کرنا، دوبارہ شروع ہونا. That regular classes will resume. To resume دوبارہ شروع کرنا، دوبارہ شروع ہونا. From Wednesday 5th of July 2023. Please note that regular classes will resume from Wednesday 5th of July
2023. It is mandatory for all the students to report to the office the evening before. It is mandatory. Mandatory यानी ज़रूरी, लिख लें mandatory, लाजमी, ज़रूरी, mandatory लाजमी ज़रूरी, वाजिब तामील, मैंडेटरी ज़रूरी, लाजमी, वाजिब तामील। आप वाजिब तामील छोड़ दें, तैयब घबराएं नहीं आप, ज़रूरी। हाँ, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे तो आप पूरा लिख लें, तमाम तलबा के लिए लाजमी है, ज़रूरी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इस तरह के जो फ्रेजेस हो जाते हैं, इनको आप याद क्या करें ज़बानी, इनको बोलचाल में इस्तेमाल क्या करें। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम तलबा के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। टू के बाद आप जो भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द क्लासरूम 10 मिनट्स बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। तमाम तलबा के लिए लाजमी है कि 10 मिनट पहले क्लास शुरू होने से सब लोग हाजिर हो जाएं। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट इन क्लास रूम 10 मिनट्स बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। ठीक है, इस तरीके से। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू रिपोर्ट टू द ऑफिस, लिख लें टू रिपोर्ट टू समवेयर, टू रिपोर्ट टू सम within 10 minutes, within 10 minutes जी। to report to somewhere, within मिलाकर मिलाकर, हाँ, टू रिपोर्ट टू, फिर उसके बाद कोई जगह या कोई शख्स आता है आमतौर पर, टू रिपोर्ट टू समबडी या टू रिपोर्ट टू समवेयर। इसका मतलब होता है पेश होना। इसका मतलब क्या होता है? टू रिपोर्ट टू का मतलब होता है पेश होना। वापसी की इत्तिला देना। टू रिपोर्ट टू somebody स्लैश somewhere, इसके माना पेश होना, वापसी की इत्तिला देना। टू somebody स्लैश somewhere, कहीं पर पेश होना और वापसी की इत्तिला देना। अक्सर ये लफ्ज़ बोला जाता है इस माना में, एक तो रिपोर्ट होता है कि आपने किसी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जैसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, वो माना भी होते हैं रिपोर्ट के। आसिफ, आपको सब्जी बनाने आती है? खाना बनाने आता है आपको? कम आता है। खाना आता है? एक कॉमेडी शो था, तो उसमें एक मोटा सा बच्चा था, तो उससे पूछते हैं कि डू यू नो हाउ टू कुक? तो बोलता नो, आई नो हाउ टू ईट। ठीक है, अच्छा रुको, 5-10 मिनट में भेजते हैं, ठीक है? हाँ, लेट खा लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा जी, टू रिपोर्ट टू का मतलब ये हो गया क्या? हाँ, मैं कहता कि एक तो ये होता है कि किसी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, तो जैसे पुलिस में रिपोर्ट कर दी, उस माना में तो रिपोर्ट आम है ही। और टू रिपोर्ट टू के साथ के इस्तेमाल होता है, और फिर उसके बाद कोई ओहदेदार होता है, जैसे मैनेजर को रिपोर्ट करो या डायरेक्टर को जाकर रिपोर्ट करो,
تو رپورٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہاں جا کر پیش ہو جاؤ یا وہاں جا کر اپنی واپسی کی اطلاع دو. میں کہوں کہ تمام طلبہ آفس میں فلاں فلاں دن کو رپورٹ کریں تو مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں دن تک اپنی پیشگی درج کرائیں. ٹھیک ہے, اپنے واپس آنے کی اطلاع دیں. ٹھیک ہے, اسکول وغیرہ میں اور اسی طریقے سے کمپنیز وغیرہ میں یہ لفظ بہت مستعمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دا مینیجر, سیدھا مینیجر کو رپورٹ کرو, سیدھا مینیجر کو رپورٹ کرو. رپورٹ کرو کا مطلب وہاں پہنچو, وہاں پیش ہو, وہاں جاؤ. ٹھیک ہے جی, اٹ از ایگزامپل لکھ لیجئے, رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دا مینیجر لکھ رہے ہیں, اس معنی میں ہی ہے یہ مثال, رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دا مینیجر, سیدھا مینیجر کو رپورٹ کرو. ہاں, رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دا مینیجر, DIRECT, ڈائریکٹ, DIRECT, ڈائریکٹ, ڈائریکٹلی, اسی ڈائریکٹ لکھیں پہلے آپ, DIRECT, ڈائریکٹ, اسی کے آخر میں LY بڑھا دیں, ڈائریکٹلی. رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دا مینیجر. جی, مینیجر, MANAGER, مینیجر. ٹو سمبڈی آ گیا نا, سمبڈی یا سم تھنگ, سم ویئر, ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گا. ایک ایگزامپل اور لکھ لیں چاہیں تو, رپورٹ ٹو دا ریسیپشن ڈیسک آن ارائیول. رپورٹ ٹو دا ریسیپشن ڈیسک, RECEPTION, ریسیپشن ڈیسک, آن ارائیول. رپورٹ ٹو دا ریسیپشن ڈیسک آن ارائیول. ریسیپشن تو آپ سمجھتے ہیں جی, ریسیپشن کا مطلب استقبالیہ. آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں, جہاں زید صاحب بیٹھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں, ریسیپشن. ریسیپشن یہ ورڈ بنتا ہے ریسیو سے. ریسیو کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا یا کسی کو لینے جانا یا لینا. ٹھیک ہے, میں ان کو ریسیو کرنے گیا تھا, یعنی کہ ان کو لینے گیا تھا. تو جب کوئی شخص آتا ہے تو عام طور پر اب یہ بنا دیا گیا ہے کہ ایک شخص بٹھا دیا جاتا ہے ریسیپشن پر. ریسیپشن ڈیسک ہوتا ہے ایک, وہاں پر کوئی شخص, کوئی مرد یا کوئی عورت وہاں پر بٹھا دی جاتی ہے. اور جب کوئی کسی ادارے میں پہنچتا ہے تو ظاہر سی بات ادارہ بڑا ہوتا ہے, وہ ان کو اپنا کام بتاتا ہے اور پھر وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں, ویسے کر سکتے ہیں, آپ اس دن آ سکتے ہیں, اس دن آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. یہ کس کا کام ہوتا ہے, ریسیپشن ڈیسک کا, یا ریسیپشن پر جو آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کا. ریسیپشن پر بیٹھنے والے آدمی کو بولتے ہیں ریسیپشنسٹ. ریسیپشن کے آخر میں IST لگا دیتے ہیں, ریسیپشنسٹ. ٹھیک ہے, استقبالیہ پر موجود شخص, اس کو کیا بولتے ہیں, ریسیپشنسٹ. چاہیں تو لکھ لیں لفظ. اچھا, اس کے پورے کا ترجمہ لکھ لیں, رپورٹ ٹو دا ریسیپشن ڈیسک آن ارائیول. ارائیول کا مطلب ہے پہنچنے پر.
پہنچنے پر ریسیپشن ڈیسک پر رپورٹ کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ پہنچ جائیں تو ریسیپشن ڈیسک پر اپنی موجودگی اور اپنے پہنچنے کی اطلاع دیں. ٹھیک ہے، پہنچنے پر ریسیپشن ڈیسک پر اپنی واپسی کی اطلاع دیں. لیکن واپسی کی اطلاع لفظ نہ لکھیں، آپ رپورٹ کریں یا ترجمہ لکھیں. واپسی پر یا پہنچنے پر ریسیپشن ڈیسک پر رپورٹ کریں، ایسے لکھ لیں. چاہے ترجمہ نہ بھی لکھیں، سمجھ لیں اتنا کافی ہے. رپورٹ ٹو دا ریسیپشن ڈیسک آن ارائیول. ارائیول کا مطلب پہنچنے پر. اچھا جی، رپورٹ ٹو دا آفس دا ایوننگ بفور. دا ایوننگ بفور ایک اس کی شام سے پہلے. دا ایوننگ بفور اس دن سے پہلی شام. دا ایوننگ بفور کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس دن سے پہلی شام کو، یعنی 5 تاریخ کو کلاس شروع ہوگی، 4 تاریخ کی شام کو آپ کو آنا ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے اس کا. پھر یہ نہ کہنا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ 5 تاریخ کی شام کو بلایا تھا. سن لیں ابھی سب لوگ کان کھول کر. یہ نہ کہنا کہ 5 تاریخ کی شام کو آنے کو کہا گیا تھا. ابھی ترجمہ کرا رہا ہوں میں. دا ایوننگ بفور کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن پہلے والی شام کو. 5 تاریخ سے کلاس شروع ہوگی اور اس سے پہلی شام کو آنا ہے. اس سے پہلی شام کون سی ہوتی ہے؟ 4 تاریخ کی شام کو. ہاں، تو یہ بات واضح رہے، کبھی آپ کہیں کہ. اور ایک بات اور سن لیں قاعدے کی. ایک دن کی غیر حاضری پر 100 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا. ایک دن کا مطلب 100 روپے، 2 دن کا مطلب 200 روپے، اور 3 دن کا مطلب 300 روپے. یعنی کہ بدھ کے دن کلاس شروع ہونی ہے، منگل کے دن آپ کو بلایا گیا ہے. اگر آپ بدھ کو آتے ہیں تو 100 روپے، جمعرات کو آتے ہیں تو 200 روپے، اور اگر جمعے کو آتے ہیں تو 300 روپے. بہت سے لوگوں نے ارادہ بنا رکھا ہوگا کہ جمعے کو آنا ہے، تو واضح رہے کہ 300 روپے ایکسٹرا لے کر آئیے گا. بہت سے لوگوں نے ایسا ارادہ بنا رکھا ہوگا. میں جانتا ہوں، آپ کی نفسیات سے واقف ہوں میں. ٹھیک ہے، آپ کی ذہن میں ابھرنے والے جو خیالات ہیں ان سے میں واقف ہوں. تو 300 روپے آپ لیتے آئیے گا، ایکسٹرا لیتے آئیے گا. ہاں، ایک دن کی بھی گنجائش نہیں ہوگی؟ نہیں، ایک دن کی بھی گنجائش نہیں. نہیں، کوئی گنجائش نہیں. 9 دن کی گنجائش دے رہے ہیں آپ، 1 دن کی بات کر رہے ہو. 9 دن کی مستقل چھٹی ہے، سنڈے ہٹا کر. اب آپ اسی حساب سے کرتے ہیں نا. 100 روپے کیا دقت ہے؟ امیر لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. 300 روپے میں کیا جا رہا ہے؟ 3 دن آرام سے آئیں گے. 300 روپے میں تو چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا لیٹ آئیں، تاکہ 300 روپے کچھ خزانہ حاصل ہو ہمیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھیں. انڈر نو سرکمسٹانسز، یہ پڑھ لیں، اس کے بعد بات مزید واضح ہوگی. انڈر نو سرکمسٹانسز، کسی بھی صورت حال میں. ہاں، شام سے اس سے پہلی شام کو. شام سے پہلے نہیں، اس سے پہلی شام کو. ہاں، ایسے لکھیں، اس سے پہلی شام کو، یعنی کہ اس دن سے پہلے والی جو شام ہے اس کو. یہ پورا چاہے تو صرف آپ اتنا لکھ لیں شروع میں، سرکمسٹانس، حالت. سرکمسٹانس پورا دیکھ لیں، یہ لفظ اس کے اندر موجود ہے، دیکھ کر لکھ لیں. سرکمسٹانس، حالت. سرکمسٹانس بغیر ایس کے، واحد میں بغیر ایس کے لکھا جائے گا. پہلے آپ سرکمسٹانس لکھ لیں، حالت. واقعہ، موقع.
اور حقیقت، حقیقت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، حقیقت. انڈر نو سرکمسٹانسز، آپ ایک کام کریں مدثر، میرے خیال سے آپ چلے جائیں، ویڈیو ہم ڈال دیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھ لیجئے گا. الفاظ و معنی تو ان لوگوں سے آپ لکھ لیجئے گا ورنہ لیٹ ہوتا جائے گا. آپ یہ لکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا، ترجمہ اس پر موجود رہے گا، آپ سن لیجئے گا ترجمہ ایک آدھ دو بار انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شکم سیراب رکھے. جی، انڈر نو سرکمسٹانسز. اچھا، سرکمسٹانس کا مطلب ہو گیا حالت، واقعہ، حقیقت، صورتحال. جب اس طریقے سے لکھتے ہیں انڈر نو سرکمسٹانسز تو مطلب ہوتا ہے کسی بھی صورتحال میں نہیں. انڈر نو سرکمسٹانسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی صورتحال میں نہیں. کسی بھی صورت میں نہیں، انڈر نو سرکمسٹانسز. اور کبھی انڈر کی جگہ ان بھی آتا ہے، ان نو سرکمسٹانسز یا انڈر نو سرکمسٹانسز، کسی بھی صورت میں نہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں، ہرگز نہیں. انڈر نو سرکمسٹانسز، ہرگز نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں. انڈر نو سرکمسٹانسز ول اینی ایکسکیوزز بی انٹرٹینڈ. ایکسکیوز لکھ لیں، ایکسکیوز، عذر، بہانہ. ایکسکیوز، عذر، بہانہ. تو بہانے بازی، یہی ایکسکیوز. اچھا جی، انڈر نو سرکمسٹانسز ول اینی ایکسکیوزز بی انٹرٹینڈ. ایکسکیوز کی جمع ہے ایکسکیوزز، بہانے. اردو میں بولے تو بہانے. اچھا، ٹو ایکسکیوز اس کا ورب آتا ہے، بہانہ دینا. ٹو ایکسکیوز اس کا ورب آتا ہے بہانے دینا، اور ساتھ ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنا. ایکسکیوز می، ایکسکیوز می یہ لفظ لکھ لیں آپ، معاف کیجئے گا. جب بھی ہم کسی کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے، مان لیجئے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، ہمیں جانا ہے لیکن وہ آدمی رکاوٹ بن رہا ہے، تو ہم اس کی توجہ طلب کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ چونکہ وہ راستے میں پہلے سے کھڑا ہے، ہم اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو ہم اس سے معذرت طلب کرتے ہوئے اس سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیے. تو یہ آپ کے ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو ہم اس سے کیا بولتے ہیں ایسے شخص سے؟ ایکسکیوز می سر یا ایکسکیوز می میم، سائڈ پلیز. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ بول دیتے ہیں ایکسکیوز می سر. ٹھیک ہے، یا توجہ حاصل کرنے کے لیے ایکسکیوز می سر، میں آئی آسک یو سم تھنگ. صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی، معاف کیجیے گا سر، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ایکسکیوز می سر. تو آپ یہ لفظ لکھ لیں، ایکسکیوز می، معاف کیجیے گا. ٹو ایکسکیوز کے معنی معاف کرنا اور بہانہ دینا، بلکہ بہانہ دینا اس کے معنی نہ لکھیں، بہانے دینا اس کے معنی نہ لکھیں، تو معاف کرنا لکھ دیں. ٹو ایکسکیوز کے معنی معاف کرنا. ٹو گیو ایکسکیوزز اس کے معنی لکھیں بہانے دینا. ٹو گیو ایکسکیوزز. ٹو گیو ایکسکیوزز، چاہے تو واحد میں لکھ لیں، چاہے تو جمع میں لکھ لیں، دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ٹو گیو ایکسکیوزز اگر واحد میں لکھا ہے تو بہانہ دینا، اور جمع میں لکھا ہے تو بہانے دینا. بہانہ دینا، بہانے دینا. بہانہ ہا کے ساتھ لکھا جائے گا واحد میں، اور جمع میں لکھنا ہے تو نون یا مجھول کے ساتھ، نے، بہانے، بہانے دینا. اچھا جی، ایک لفظ ہوتا ہے لیم ایکسکیوز، وہی بات ہو گئی، یہ سیم بات ہو گئی نا. ایک لفظ ہوتا ہے لیم ایکسکیوز، LAME، لیم ایکسکیوز. لیم ایکسکیوز کا مطلب ہے لنگڑا عذر. لنگڑا عذر، یعنی کہ اس کے لیے اردو میں ایک لفظ آتا ہے عذر لنگ، عذر لنگ. ٹھیک ہے، آپ یہ لکھ لیں، لیم ایکسکیوز یعنی بے وجہ کا عذر،
بے سر پاؤں کا عذر، لیم ایکسکیوز کا کیا مطلب ہو گیا؟ بے سر پاؤں کی، بے سر پاؤں کا بہانہ، ٹھیک ہے، عذر لنگ. ہاں، ناقابل قبول لغوی معنی نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ ہاں وہاں پر بول سکتے ہیں اس کو. ہاں، عذر لنگ آسان لفظ میں یہی لکھ لیں آپ. اور کیا کہتے ہیں، بے وجہ کا یا بے سر پاؤں کا بہانہ، ہاں، خواہ مخواہ کا عذر. خواہ مخواہ، خواہ واو الف ہا. اچھا جی، انڈر نو سرکمسٹانسز ول اینی ایکسکیوزز بی انٹرٹینڈ. یہ ہو گیا ٹو انٹرٹین، یہ لکھ لیں ٹو انٹرٹین. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. یہاں پر جو انٹرٹین کے معنی ہے پہلے آپ وہ لکھیں، ٹو انٹرٹین زیر غور لانا. ٹو انٹرٹین زیر غور لانا، یعنی کسی بات پر غور کرنا. کسی بھی بہانے پر غور نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں مانا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کسی بھی صورتحال میں کوئی بھی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، مانا نہیں جائے گا. اس کے پورے سینٹنس کا مطلب یہ ہے. تو ٹو انٹرٹین کا مطلب ہے زیر غور لانا، زیر غور لانا، یعنی کسی خیال یا تجویز پر غور کرنا. ٹھیک ہے، انٹرٹین. اچھا، ایک اور ہوتا ہے انٹرٹین، جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، کھیل کود، لطف، سیاح و تفریح، وہ بھی ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ. وہ یہاں پر معنی نہیں ہے، اس کو ابھی نہ لکھیں، اس کو پھر کسی موقع پر لکھیں گے. اچھا جی، اب یہ پورا سینٹنس چاہے تو ہائی لائٹ کر لیں، چاہے تو لکھ لیں، لیکن یہ پورا سینٹنس اس طریقے سے یاد کر لیں. وہ کیوں یاد کر لیں؟ کیونکہ آپ بقرعید کے بعد میں آپ کو اس کی یاد دہانی کراؤں گا، عہد الستو آپ کو یاد دلاؤں گا. کیا انڈر نو سرکمسٹانسز ول اینی ایکسکیوزز بی انٹرٹینڈ، کسی بھی صورتحال میں کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، زیر غور نہیں لایا جائے گا. ٹھیک ہے، ابو ذر نام ہے آپ کا؟ دانش، ابو ذر آپ ہیں؟ دانش آپ کے ساتھ تھے وہ ایک اور لڑکے تھے، وہ افتہ کرنے کی بات کر رہے تھے؟ کن کے ساتھ تھے؟ سفیان آپ کے ساتھ تھے؟ آپ کے ساتھ تھے؟ آپ کے ساتھ تھے. اچھا، چلیے، بات چیت ہوتی ہے ان سے؟ پوچھتے ہیں آپ سے پڑھائی چل رہی ہے آپ کی نہیں؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ بات نہیں ہوئی. اچھا، تو یہ سینٹنس پورے اس طریقے سے یاد رکھیے گا. کیا انڈر نو سرکمسٹانسز ول اینی ایکسکیوزز بی انٹرٹینڈ، کسی بھی صورتحال میں کوئی بھی عذر یا اعذار قبول نہیں کیے جائیں گے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، چلیں جی آگے. کائنڈلی میک appropriate arrangements for your personal and academic commitments. Kindly make appropriate arrangement. پہلے آپ لکھ لیں ٹو میک ارینجمنٹس، ٹو میک ارینجمنٹس. ہاں، ٹو میک ارینجمنٹس، انتظامات کرنا. اگر سنگولر میں واحد میں لکھیں گے ارینجمنٹ تو اس کا مطلب ہے انتظام کرنا، اور اس کو پلورل میں استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر پلورل میں بول سکتے ہیں ٹو میک ارینجمنٹس، انتظامات کرنا. ارینجمنٹ کی، ارینجمنٹ کی اسپیلنگ لکھا ہوا اس میں بولو. کائنڈلی میک اپروپریٹ ارینجمنٹس، ارینجمنٹس انتظامات کرنا. بندوبست کرنا،
हाँ, इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना। बंदोबस्त समझते हैं तैयब? क्या करना? बराबर करना? क्या करना? पाबंद, प्रबंध करना, हाँ, प्रबंध करना, हाँ। जी जी, सही फरमाया आपने। ठीक है जी, टू मेक अरेंजमेंट के माना हो गया। अगर हमें बोलना है अपना बंदोबस्त खुद करो, तो कैसे बोलेंगे? मेक योर ओन अरेंजमेंट। योर ओन, ओन पढ़ा ना, OWN वाला, अपनी जाती जिंदगियों में, अपना जाती, अपना इंतजाम खुद करो। मेक योर ओन अरेंजमेंट्स, अपना बंदोबस्त खुद करो। अरेंजमेंट्स, अपना बंदोबस्त खुद करो। यानी मान लीजिए आप जमात में जा रहे हैं, तो जमात वाले क्या कहें आपसे? अपने कपड़े, पैसे वगैरह के इंतजामात, इस तरह की चीज़ें, अपने इंतजामात आप खुद करके चलें, यही बोलते हैं जमात वाले। ठीक है, कि अपना इंतजामात खुद करो। तो वो बल्कि कुछ पेशगी रकम भी रखवाते हैं। पेशगी रकम, पेशगी रकम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एडवांस। ठीक है, एडवांस। ठीक है जी। मज़ा आता है जमात में? हाँ, मज़ा तो आता है। वसूली, हाँ। और अगर जमात किसी अच्छी जगह पर गई हो जहाँ पर दावत खूब होती हो, तो वहाँ और मज़ा आता है। गश्त का लफ्ज़, आ, गश्त वो असल में एक मखसूस इस्तिलाह हो गई है। गलियों में तवाफ। जमात अगर गश्त कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? वो तवाफ असल में एक मखसूस, वो है ना, गोल गोल घूमने को बोलते हैं। तो उसके लिए सर्कल अराउंड द काबा या वॉक अराउंड द काबा का लफ्ज़ आ जाएगा, लेकिन इसके लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसमें गोल गोल घूमना नहीं होता इस तवा इसमें, इस गश्त में कुछ। अच्छा, अलबत्ता आप गश्त के लिए लफ्ज़ जो इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं वो गश्त, खुद लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद लफ्ज़ गश्त एक इस्तिलाह हो गई है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ना कर सकते हैं। अच्छा जी, कहाँ थे हम? अरेंजमेंट्स, काइंडली मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स। अच्छा जी, अपने इंतजाम खुद करो। अब इसमें लफ्ज़ है अप्रोप्रिएट, ये लफ्ज़ लिख लें आप पूरा, अप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, मुनासिब, मौजू, मौजू, मौजू। मीम वाओ जबर मऊ, और फिर जा पेश, जा वाओ पेश जू, और फिर नून गुन्ना आखिर में, मौजू, 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 मुनासिब। और आप बोल सकते हैं इसके माना ज़रूरी भी, ज़रूरी और मुतलाजिम, मखसूस, मुतलाजिम, ज़रूरी, ये माना भी इसके। तो काइंडली मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स, इसी हिसाब से अपने अपने मुनासिब इंतजामात कर लें या अपने ज़रूरी इंतजामात कर लें। काइंडली मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स।
اچھا جی چلیں آگے. Kindly make appropriate arrangements for your personal and academic commitments. Personal کا مطلب ذاتی, and academic تعلیمی. academic لکھ لیں, تعلیمی. تعلیمی. اچھا جی. فار پرسنل اینڈ ایکڈیمک کمٹمنٹس. کمٹمنٹ. کمٹمنٹ لکھ لیں. یہ وہی لفظ ہے جو سلمان خان نے کہا تھا اپنے مشہور ڈائلاگ میں. جی کیا فرمایا تھا سلمان صاحب نے؟ کیا فرمایا تھا؟ اچھا مجھے لگا بتانے آ رہے ہیں آپ. مجھے لگا آپ ایکٹ آؤٹ کر کے دکھا, مطلب عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. کیا فرمایا تھا شیخ صاحب نے, شیخ سلمان نے؟ بتا نہیں رہے آپ کو. ارے واہ واہ واہ, مزہ آ گیا. تو کمٹمنٹ بولتے ہیں کس چیز کو؟ کسی کام سے لگاؤ کو. کیا بولتے ہیں؟ کمٹمنٹ. کمٹمنٹ کسی کام سے لگاؤ, وابستگی. وابستگی. عربی اور اردو میں ایک لفظ مستعمل ہے, شغل. شغل یعنی مشغولی, وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے معنی شغل. اچھا ختم ہونے والا ہے بس, آگے میرے خیال سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں. اچھا جی. اور کمٹ, اس کا ورب آتا ہے ٹو کمٹ. لکھ لیں ٹو کمٹ. ٹو کمٹ. کمٹ کے کئی سارے معنی آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر جو مقصود ہے, یہاں پر جس سینیریو میں استعمال کر رہے ہیں اس حساب سے ٹو کمٹ کے معنی ہوں گے کسی کام سے وابستہ ہونا, لگنا. پابند بنانا. اچھا جی. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں, اچھا جی. ٹو کمٹ کے معنی یہاں پر کیا ہو گئے؟ پابند بنانا, کسی کام میں اپنے آپ کو لگانا, ٹھیک ہے.
آپ چاہیں تو ایک ایگزامپل لکھ لیں سمجھنے کے لیے. I do not like committing myself. I do not like committing myself. Like committing myself. Like پسند کرنا والا. I do not like committing myself. Myself. کمٹ کمٹ میں جب کمیٹنگ لگائیں گے، جب اس کو آئی این جی کے ساتھ بنائیں گے تو ٹی ڈبل ہو جائے گا. جب کمٹ میں آئی این جی لگائیں گے تو ٹی ڈبل ہو جائے گا. آئی ڈو ناٹ لائک کمیٹنگ مائی سیلف. یہاں تک اگر صرف یہیں تک اگزامپل چھوڑ دیں تو اس کے معنی ہو گئے میں اپنے آپ کو پابند بنانا نہیں چاہتا. اب جس چیز کا پابند بنانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اس کو ٹو کے ساتھ پھر آگے بول سکتے ہیں. ٹو کے بعد کوئی کام یعنی کہ کوئی ناؤن بھی لا سکتے ہیں اور ورب بھی لا سکتے ہیں. اچھا، پھر کمٹ جو ہے، یہ کمٹ لفظ جو ہے اس کے ساتھ بہت سارے ناؤن جوڑتے رہتے ہیں اور یہ فریزل ورب بنتے رہتے ہیں. جیسے ٹو کمٹ سوسائڈ، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ سوسائڈ کرنا. ٹو کمٹ اے کرائم، کوئی کرائم کرنا. یہ لکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے دو چار الفاظ لکھ لیں گے. لکھ لیں ٹو کمٹ سوسائڈ. سوسائڈ لکھ لیں SUICID. SUICIDE سوسائڈ. SUICIDE ٹو کمٹ سوسائڈ. ٹو کمٹ سوسائڈ کے معنی خودکشی کرنا. سوسائڈ خودکشی کرنا. ٹو کمٹ اے کرائم کے معنی کیا ہو گئے؟ جرم کرنا. ٹو کمٹ اے کرائم جرم کرنا. گناہ کرنا ٹو کمٹ اے سن. سن SIN سن. ٹو کمٹ اے سن گناہ کرنا. ٹو کمٹ اے سن گناہ کا ارتکاب کرنا. ارتکاب کرنا لفظ بھی معنی ہوتے ہیں اس کے. سن SIN سن، سوسائڈ کے نیچے لکھا ہے SIN سن، گناہ کا ارتکاب کرنا. ٹو کمٹ فراڈ. ٹو کمٹ فراڈ کیا کرنا؟ فراڈ کرنا. FRUAD فراڈ، فراڈ کرنا. سوری FRAUD فراڈ، فراڈ کرنا. جی جی فراڈ، ہاں دھوکے بازی. ٹو کمٹ ایڈلٹری زنا کرنا. ٹو کمٹ ایڈلٹری زنا کرنا. ٹو کمٹ مرڈر مرڈر کرنا. کیا؟ مرڈر MURDER مرڈر. ٹو کمٹ مرڈر مرڈر کرنا. MURDER مرڈر. جی ہتیا کرنا کسی کی، قتل کرنا.
ایک لفظ ہوتا ہے آرمڈ، آرمڈ روبری، یہ لفظ لیں، ٹو کمٹ آرمڈ روبری. مسلح، مسلح چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رہزنی کرنا. مسلح ہتھیار والا، جو مسلح. آرم، آرم بولتے ہیں ہتھیار کو انگلش میں نا، آرم. آرمڈ، آرمڈ پرسن یا آرمڈ پولیس مین یا آرمڈ کیا مارشل یا آرمڈ سولجر کا مطلب مسلح. ٹھیک ہے، مسلح ایسا شخص جس کے پاس ہتھیار ہوں موجود، ہتھیار سے لیس شخص کو کیا بولیں گے؟ آرمڈ. تو آرمڈ روبری بولتے ہیں. اچھا، ایک تو ہوتی صرف چوری کرنا ہے، ایسے چوری ووری کر لی، ایک ہوتا ہے آرمڈ روبری. آرمڈ روبری کی سزا زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹو کمٹ آرمڈ روبری یا صرف روبری. ٹو کمٹ روبری چوری کرنا، غارت گری کرنا، کیا کہتے ہیں رہزنی کرنا، ڈاکہ ڈالنا کہیں پر. ٹھیک ہے، ٹو کمٹ روبری. آرمڈ کو چاہیں تو آپ بریکٹ میں لکھ دیں، بریکٹ میں لکھ دیں گے. آرمڈ کو مطلب یہ آرمڈ کے معنی اگر کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر آرمڈ کے کرنا چاہیں لفظ استعمال کرنا چاہیں تو بغیر آرمڈ کے بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن کا ارتکاب کرنے کے معنی میں کمٹ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. اور کمٹ کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی کے سپرد کرنا. توبہ کرنے کے لیے ریپینٹ لفظ استعمال ہوتا ہے، ریپینٹ، آر ای پی ای این ٹی، ریپینٹ، آر ای پی ای این ٹی. ایک تو ریپینٹ لفظ استعمال ہوتا ہے، پچھتاوا کرنا، توبہ کرنا، اس کے معنی ہوتے ہیں ریپینٹ کے معنی، ٹو ریپینٹ توبہ کرنا. اور ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں ٹو ٹرن ٹو اللہ، ٹو ٹرن ٹو اللہ. اصل میں توبہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ متوجہ ہونا. تو اس لغوی معنی کی مناسبت سے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹو ٹرن ٹو اللہ، خدا کی طرف متوجہ ہونا. تابہ یتوب توبن کے لغوی معنی ہیں وہی ہیں، ٹو ٹرن ٹو اللہ. جی، اللہ اگر کہیں پہ لکھا جائے گا، اللہ کا اے ہمیشہ کیپٹل لکھا جائے گا، چاہے سینٹنس کے بیچ میں ہو تب بھی. اور اگر اللہ کے لیے کوئی ضمیر استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اگر ضمیر استعمال کر رہے ہیں تو اس ضمیر کو بھی کیپٹل لکھیں گے. اس ضمیر کا پہلا لفظ کیا لکھیں گے؟ یعنی پروناؤن اگر لا رہے ہیں ہم اللہ کے لیے تو اس پروناؤن کا پہلا ورڈ کیا لکھیں گے؟ ہم کیپٹل لکھیں گے، چاہے سینٹنس کے بیچ میں ہو یا آخر میں ہو تب بھی. Kindly make appropriate arrangements for your personal and academic commitments during the vacation period. During the vacation period چاہے تو یہ پورا لکھ لیں. دیکھیں اس میں اتنے سارے لفظ ہیں. ڈیورنگ ویکیشن پیریڈ لفظ اگر ترجمہ کرنا چاہیں لغوی ترجمہ تو یوں ہوگا مدت تعطیلات میں، تعطیلات کی مدت میں. اور اگر آپ چاہیں تو صرف اتنا بھی بول سکتے ہیں، چھٹیوں میں، تعطیلات میں. لغوی ترجمہ کرنا چاہیں ڈیورنگ دا ویکیشن پیریڈ تو اس کا مطلب ہوگا کیا؟ مدت تعطیلات کے دوران. لغوی ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مدت تعطیلات کے دوران. پیریڈ کا مطلب مدت، ویکیشن کا مطلب مدت. پیریڈ تو جانتے ہیں نا، ایک خاص مدت، وقت، اور ویکیشن تعطیلات، ڈیورنگ کے دوران. تو پورے کا ترجمہ مدت تعطیلات کے دوران. لیکن آپ اس کا ترجمہ صرف اتنا کر سکتے ہیں چھٹیوں میں، تعطیلات میں. ٹھیک ہے جی، ڈیورنگ دا ویکیشن پیریڈ کا صرف ترجمہ اتنا بھی کر سکتے ہیں چھٹیوں میں. ٹھیک ہے. انشور
that you use this time efficiently. Ensure کا مطلب یقینی بنانا. فٹافٹ کریں, جلدی جلدی کریں, وقت بہت کم رہ گیا, اذان ہونے والی ہے. Ensure, ensure ہاں, یقینی بنانا. ٹو انشور کے معنی یقینی بنانا. انشور یقینی بنانا. دیٹ یو یوز دس ٹائم ایفیشینٹلی. ایفیشینٹلی لکھیں اسی طریقے سے جس طریقے سے اس میں لکھا ہوا ہے, ایفیشینٹلی. ایفیشینٹلی کا اردو میں میننگ ہوتا ہے کفایت کے ساتھ. کفایت کے ساتھ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے بول لیں کہ اپنے وقت کو صحیح سے استعمال کرو, تو وہاں پر صحیح سے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایفیشینٹلی. یعنی اس طریقے سے وقت کا استعمال کرو کہ وقت ضائع نہ ہو آپ کا اور کام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے, یا کم وقت میں زیادہ کام کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ ایفیشینٹلی کام کرنا. کم وقت میں زیادہ اور اچھا کام کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ ایفیشینٹلی کام کرنا. تو اردو میں تو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کفایت کے ساتھ. ٹھیک ہے, کفایت سے. اور کیا کہتے ہیں, آسانی کے لیے آپ یہ سمجھنے کے لیے آپ یہ لیں کہ کم وقت میں زیادہ کام. ٹھیک ہے, اور یہ وقت کے لیے بھی اور یہ پیسوں کے لیے بھی استعمال کرتے. جیسے آپ بولیں کہ پیسے اپنے کفایت کے ساتھ خرچ کرو, یعنی اس طرح خرچ کرو کہ کم پیسے میں زیادہ کام کر لو, تو اسپینڈ یور منی ایفیشینٹلی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ لفظ موبائل وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ پروسیسر جو ہے بہت بیٹری ایفیشینٹ ہے. بہت بیٹری ایفیشینٹ ہے کا مطلب یہ کہ چلتا زیادہ, بیٹری کم کھاتا ہے. بیٹری ایفیشینٹ چاہے تو یہ لفظ لکھ لیں, بیٹری ایفیشینٹ. بیٹری ایفیشینٹ یعنی بیٹری کم کھاتا ہے. بیٹری کی سپیلنگ ہے BATTERY, بیٹری. بیٹری ایفیشینٹ, بیٹری کم کھانے والا فون, یا بیٹری کم کھاتا ہے, یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات علماء حضرات؟ Ensure that you use this time efficiently to recharge and prepare. To recharge کا مطلب اپنے آپ کو ریچارج کرنا, یعنی اپنے اندر نیا امنگ, جوش, جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا. یہ مطلب ہے یہاں پر. لکھنا چاہتے ہیں اس لفظ کو یا اتنا کافی ہے؟ ریچارج کرنا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, کم لکھیں کیونکہ وقت کم رہ گیا. اینڈ پریپیئر کا مطلب تیار کرنا. فار دا اپ کمنگ اکیڈمک سیشن. اپ کمنگ کا مطلب آنے والا. آنے والا, اپ کمنگ آنے والا. کمنگ اور اپ کمنگ دونوں کے معنی آنے والا. اکیڈمک سیشن تعلیمی سیشن. اکیڈمک سیشن کا مطلب تعلیمی سیشن. اکیڈمک سیشن تعلیمی سیشن. سیشن کی سپیلنگ میننگ سیشن مرحلہ, مدت, مرحلہ وغیرہ ترجمہ کر لیتے ہیں. سیشن اکیڈمک سیشن تعلیمی سیشن. فار اینی ارجنٹ میٹرس اور انکوائریز. ارجنٹ, ارجنٹ ضروری. ٹھیک ہے, فوری, اس کو اردو میں اس کا ترجمہ فوری کرتے ہیں, فوری. ٹھیک ہے, فوری. فار ارجنٹ میٹرس اور انکوائریز. انکوائری جانچ, پوچھ تاچھ. انکوائری پوچھ تاچھ, آئی سے انکوائری, پوچھ تاچھ. پلیز کانٹیکٹ دا ایڈمنسٹریٹو آفس. ایڈمنسٹریٹو آفس دفتر انتظامیہ. دفتر انتظامیہ. اردو میں کیا بولیں گے ایڈمنسٹریٹو آفس کو؟ ہندی میں سوری, پربندک. پربندک کا دفتر. انکوائری جانچ, پوچھ تاچھ. پوچھ تاچھ ہاں. ایڈمنسٹریٹو آفس کو ہندی میں کیا بولیں گے؟ اردو میں بولیں گے دفتر انتظامیہ, یعنی انتظام کرنے والی جو باڈی ہوتی ہے اس کا دفتر. لکھ لیا آپ نے ایڈمنسٹریٹو آفس لکھ لیا. ایڈمنسٹریٹو آفس دفتر انتظامیہ.
प्रबंधक कार्यालय बोल सकते हैं जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लिखा हुआ पूरा लफ्ज ना उसके अंदर, इसका माना क्या है? दफ्तर इंतजामिया। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स काम करने के औकात, वर्किंग आवर्स काम करने के औकात, यानी ऑफिस जिस वक्त से जिस वक्त तक के लिए खुलता है उसको क्या बोलेंगे? वर्किंग आवर्स। क्या बोला जाता है उसको? वर्किंग आवर्स। लिख लें वर्किंग आवर्स। औकाते कार, औकाते कार काम करने के औकात, वर्किंग आवर्स। आवर्स, आवर्स या आवर्स दोनों पढ़ सकते हैं। वर्किंग आवर्स काम करने के औकात, औकाते कार, औकाते। और सोने के औकात चल रहे हैं अभी, स्लीपिंग आवर्स चल रहे हैं अभी। अभी कौन से औकात चल रहे हैं? वर्किंग, स्लीपिंग और स्टडिंग, स्टडिंग आवर्स। अच्छा जी, इसी तरीके से ये वर्किंग आवर्स है। वर्किंग डेज भी होता है, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज वो भी लिख लें। काम करने के अय्याम, काम करने के दिन, छुट्टियों के दिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉलीडेज। और काम करने के दिन को क्या बोलते हैं? वर्किंग डेज। अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, अटेंशन तवज्जो एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन ताउन, ताउन। जी जी, इसी से बन, कोऑपरेट इसी से नहीं बना बल्कि कोऑपरेट से ये बना है बेचारा। कोऑपरेशन ताउन। चलें जी, तर्जमा कर लेते हैं इसका फटाफट। सर्कुलर, 5 मिनट लगेंगे बस। सर्कुलर आपका हो गया ये गश्ती ऐलान, ईद उल अज़हा वेकेशन, तातीलात ईद उल अज़हा। उर्दू में इसका तर्जमा आ गया। इसको अगर लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, नोटिस बराए तातीलात ईद उल अज़हा। अगर उर्दू में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको? नोटिस बराए तातीलात ईद उल अज़हा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हाईलाइटर ले लूं जरा मैं। चलें जी, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर हियर बाय नोटिफाइड। तमाम तलबा को डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी डेल के तमाम तलबा को बदरिया हादा मुत्तला किया जाता है, बदरिया हादा मुत्तला किया जाता है दैट के द ईद उल अज़हा वेकेशन, के ईद उल अज़हा की तातीलात इज़ scheduled to start from Monday 26th of June 2023 के ईद उल अज़हा की तातीलात बरोज़ पीर 26 जून 2023 से शुरू होना तय पाई है और वो ख़त्म होंगी एंड विल कंक्लूड, और वो ख़त्म होंगी ऑन ट्यूसडे, मंगल के दिन 4 जुलाई 2023 को। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन द इंस्टीट्यूशन विल रिमेन क्लोज्ड, इदारा बंद रहेगा
آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹس، ان صراحت کی گئی تاریخوں میں یا ان مخصوص تاریخوں میں ادارہ بند رہے گا، آن اکاؤنٹ آف عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے۔ دوبارہ سے دیکھیے گا، سرکولر عید الاضحیٰ ویکیشن نوٹس برائے تعطیلات عید الاضحیٰ، تمام ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے طلبہ کو آر ہیئر بائی نوٹیفائڈ بذریعہ اعادہ مطلع کیا جاتا ہے کہ دا عید الاضحیٰ ویکیشن از اسکیڈولڈ ٹو اسٹارٹ فرام منڈے 26/6/23 اینڈ ول کنکلوڈ آن ٹیوزڈے 4/7/2023، کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات منڈے 26 جون 2023 سے شروع ہو کر منگل 4 جولائی 2023 پر ختم ہونا طے پایا ہے۔ کانسیکوئنٹلی، نتیجتاً دا انسٹیٹیوشن ول ریمین کلوز، ادارہ بند رہے گا آن دا اسپیسیفائڈ ڈیٹس، ان مخصوص تاریخوں میں، آن اکاؤنٹ آف عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے۔ پلیز نوٹ، برائے مہربانی اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ریگولر کلاسز ول ریزیوم، ریگولر کلاسز شروع ہوں گی بدھ 5/7/2023 سے۔ اٹ از مینڈیٹری فار آل دا اسٹوڈنٹس، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے لازمی ہے ٹو رپورٹ، کہ وہ رپورٹ کریں ٹو دا آفس میں دا ایوننگ بفور، اس شام سے پہلے۔ تمام طلبہ کے لیے اس دن کی شام سے پہلے، ٹھیک ہے، اس دن سے پہلے والی شام کو آفس میں رپورٹ کرنا تمام طلبہ کے لیے ضروری ہے۔ انڈر نو سرکمسٹانسز ول اینی ایکسکیوزز بی انٹرٹین، کسی بھی صورتحال میں کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ Kindly make appropriate arrangements for your personal and academic commitments، برائے مہربانی اپنے مناسب یا اپنے ضروری انتظامات کر لیجئے، برائے مہربانی ضروری انتظامات کر لیجئے for your personal and academic commitments، اپنے ذاتی اور تعلیمی شغل کے، ذاتی اور تعلیمی کام کے، کیا معنی لکھا ہے کمٹمنٹ کے ہم نے؟ کمٹمنٹ کے اور کیا معنی لکھا ہے؟ وابستگی اور شغل اور لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ سب معنی لکھا ہے۔ اپنے ذاتی اور تعلیمی کام یا اپنے ذاتی اور تعلیمی شغل یعنی مشغولی ذاتی اور تعلیمی مشغولی کے لیے جو بھی ضروری اپنے انتظامات ہیں وہ کر لیجئے گا ڈیورنگ دا ویکیشن پیریڈ، چھٹیوں کے دوران۔ انشور، اس بات کو یقینی بنائیے that you use this time efficiently، کہ آپ اس کام کو صحیح سے استعمال کریں، آپ اس وقت کو صحیح سے استعمال کریں، ٹو ریچارج، تر و تازہ ہونے کے لیے، اینڈ پریپیئر فار دا اپ کمنگ اکیڈمک سیشن، آنے والے تعلیمی سلسلے یا تعلیمی سیشن کی تیاری کے لیے بھی۔ فار اینی ارجنٹ میٹرز، کسی بھی فوری معاملات کے لیے اور انکوائریز یا پوچھ تاچھ کے لیے برائے مہربانی رابطہ کیجیے دفتر انتظامیہ سے کام کرنے کے اوقات میں۔ تھینک یو فار یور اٹینشن اینڈ کوآپریشن، آپ کی توجہ اور تعاون کے لیے شکریہ۔ ایشوڈ بائی، ٹو ایشو کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا، ٹو ایشو کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جاری کرنا۔ ایشوڈ بائی، جاری کردہ، ایشوڈ بائی کا مطلب ہے جاری کردہ، مرکز الخیر دہلی، اور نیچے ایڈریس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جناب علی؟ یہ ہو گئی آپ کی، ارے دادا